نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم لعيادة المريض وباتباع الجنائز وتشميت العاطس وعون الضعيف ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإبراء المقسم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، میرے محترم سامعین مکرمین اور میرے درس حدیث کے پروگرام کو سننے والے میرے عزیز محسن حضرات، اللہ رب العزت کے احسان و کرم نوازی سے ہمارے درس حدیث کا یہ پروگرام جاری و ساری ہے. رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اہم عنوان جو نبی علیہ السلام کے ساتھ احکام اور حکم جو حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نا روایت کردہ حدیث ہے، جنہوں نے نبی علیہ السلام کے حکموں کو ہم تک پہنچا ہے. نبی علیہ السلام نے 7 باتوں کا حکم کیا. حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عن برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ لعیادت قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعیادت المریض وباتباع الجنائز. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں ہم لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا. سب سے اول فرمایا لعیادت المریض، مریضوں کی عیادت کیا کرو، بیمار کے پاس جایا کرو. مریض اپنے گھر پر ہو یا شفا خانے میں ہو، تیمار خانے میں ہو، نرسنگ ہوم میں ہو، کہیں بھی ہو، عیادت کے لیے مریض کے ہونے کے 3 دن بعد جانا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحب قرار دیا ہے. پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا مریض ہے جیسے کہ آشوب چشم میں یا پوشیدہ جگہ کوئی بھی پوڑا بنسی ہو، جب بیمار کی عیادت کو جائیں تو میرے محبوب نے فرمایا کہ یہ دعا اس طرح سے پڑھا کریں، یا اللہ بأس طہور انشاءاللہ کہیں، یا پھر یہ دعا پڑھیں اللہم رب الناس اذہب البأس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یہ دعا پڑھو. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا دوسرے نمبر پہ وَبِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، جنازے میں شرکت ہونا، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، تیسرے نمبر پہ چیخ والا جب الحمدللہ کہے تو اس کے چیخ کے جواب دینا، جواب میں یرحمک اللہ کہنا. فرمایا وَعَوْنِ الضَّعِیفِ، ضعیف اور کمزور آدمی کی مدد کرنا، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، مظلوم آدمی کی مدد کر کے اسے ظلم سے بچانا. پھر فرمایا وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، سلام مسنون کو رواج دینا. ذرا توجہ کرنا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پہ فرمایا جنازے میں شرکت کیا کرو اور اس کے ساتھ قبرستان تک جایا کرو، نماز جنازہ دفن میں شرکت کرو، اس کے لیے دعا مغفرت کرو. پھر فرمایا چیخنے والا جب الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، اور جب چیخ والا سنے تو یغفر اللہ لی ولک یوں کہے تو پھر اس کے جواب میں کہ یاتیکم اللہ ویصلح بالکم،
ہاں بھائی، چوتھے نمبر پہ فرمایا کمزور اور بے زور کی مدد کیا جائے، جو مظلوم ہے، ظلم کی زیادتی میں پڑا ہوا، اس کی مدد کیا کرو۔ پھر میرے محبوب نے فرمایا سلام مسنون کو رواج دیا کرو۔ آج عجیب عجیب قسم کے سلام دیا جا رہا ہے، ہائے لکھی دیا جا رہا، ہیلو کہا جا رہا، یہ میرے محبوب کا سلام نہیں، یہ انگریز کا سلام ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون طریقہ یہ، میرے محبوب نے فرمایا اگر کوئی سوار ہے پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اگر کوئی کھڑا ہے تو بیٹھے ہوئے آدمی کو سلام کرے۔ میرے محبوب نے فرمایا سلام مسنونہ یہ ہے السلام علیکم، دوسرا شخص جواب دے تو یوں کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں میرے محبوب نے فرمایا وَإِبْرَاءِ الْمُقْسِمِ، اگر کوئی قسم اٹھائے اور قسم پورا کرنے کی طاقت نہیں کرتا تو آپ اس کی قسم کو پورا کریں۔ میرے محبوب نے فرمایا اگر کسی شخص نے کسی جائز بات پر قسم کھا لی، دوسرے مسلمان بھائی کو چاہیے کہ وہ غریب ہے، اگر وہ قسم پورا نہیں کرے گا تو کفارہ دینا پڑے گا اور تکلیف میں پہنچے گا، تو آپ اس کے قسم کو ہر حال میں پورا کرو، اس کو اس تکلیف سے نجات دلاؤ۔ بس بھائی دوستو بزرگوں، یہ 7 جو حکم نبی علیہ السلام کے تھے، اللہ رب العزت سے دعائیں رب العالمین ہمیں ان 7 باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔